أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجدیں قائم کرنا، مسجدیں بنانا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں نے دنیا میں اپنی یادگار کے طور پہ ٹاؤن نہیں بنائے تھے، انہوں نے یادگار کے طور پہ محلات اور بنگلے بھی نہیں بنائے تھے۔ لیکن آپ یہ پڑھ لیں، تاریخ پہ نظر ڈال لیں، آپ کو دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا بنگلہ نہیں ملے گا جو اللہ کے پیغمبر کی یادگار ہو کہ یہ گھر، یہ ڈیرا، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ فلاں اللہ کے پیغمبر کا ہے، کیونکہ انہوں نے یادگار کے طور پہ یہ چیزیں نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کہ اللہ کے پیغمبروں نے دنیا میں یادگار کے طور پہ مسجدیں بنائی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا خود مزدوری کر رہے تھے۔ باپ اینٹیں لگا رہا تھا، بیٹا اینٹیں پکڑا رہا تھا۔ تعمیر کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، ہر چیز پر اللہ نے ان کو حکومت دی تھی۔ سرکس جنات کو بھی انہوں نے قابو میں رکھا ہوا تھا، ہواؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ انہوں نے بھی یادگار کے طور پہ اللہ کا گھر مسجد بنائی تھی۔ آخری پیغمبر سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد ہی بنائی تھی۔ اس سے بڑھ کر مسجدوں کی افضلیت اور اس کی فضیلت کی اور دلیل کیا ہو سکتی؟ مسجدیں بنانا یہ بڑا عظیم عمل ہے، لیکن مسجدوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں، مسجدوں کے جو مقاصد ہوتے ہیں، آج ان تقاضوں کو، آج ان مقاصد کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ مسجدیں بنانے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو چھپایا جا رہا ہے، بلکہ اس کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ مسجدیں تو بڑی ہیں،
بن رہی ہے، بن چکی ہے، بنتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، مسجدوں کو اللہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، اللہ رب العزت کے سوا کسی کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا نہ جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دستے سوال اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ پھیلایا جائے، در در پہ ٹھوکریں نہ کھائی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان میں سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، سجدے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، رکوع اللہ کے لیے ہوتے ہیں، سور و پکار ایک اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کو، وہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہو، وہ اللہ کا نبی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، وہ جتنی ہی پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہو، اس کا ادب و احترام کیا جائے گا، اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، ادب کے سارے تقاضوں کو تو پورا کیا جائے گا، لیکن مشکل وقت میں ما فوق الاسباب ان کو پکارا نہیں جائے گا۔ ایک ہوتا ہے تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے فوق الاسباب۔ تحت الاسباب کیا ہے؟ آپ کسی زندہ شخص کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ ایسی مدد ہوتی ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ گاڑی کو دھکا لگوانا چاہتے ہیں، آپ اس کو آواز دیں گے، وہ آپ کی گاڑی کو دھکا لگائے گا، یہ تحت الاسباب ہے، اس کا وہ اختیار رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اس کا اختیار دیا ہے۔ بوری آپ اٹھوانا چاہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں میری معاملت کرو، یہ گرڑی، یہ بوری میرے سر پہ رکھو، وہ آپ کی معاملت کرے گا، یہ تحت الاسباب ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ آپ کسی سے قرض مانگتے ہیں، آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں، میں بیمار ہوں، پریشان ہوں، کچھ قیمت مجھے دے دو، اللہ کی رضا کے لیے دے دو، یا مجھے قرض دے دو، یہ تحت الاسباب ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اس کا اختیار دیا ہے، یہ تحت الاسباب مدد ہے۔ اس قسم کی مدد آپ مانگ سکتے ہیں، بلکہ اللہ حکم دیتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، وہ ظالم ہو پھر بھی مدد کرو، مظلوم ہو پھر بھی مدد کرو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، یہ تحت الاسباب مدد ہے۔ ایک مدد ہوتی ہے فوق الاسباب،
وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دے رکھا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کسی سے شفا مانگے، آپ کسی سے بیٹا مانگے، آپ کسی سے بیٹی مانگے، آپ کسی سے مشکلات کو رفع کرنے کا حل مانگے، قسمتوں کو بدلنے کا حل مانگے، یہ فوق الاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اسباب بندوں میں تقسیم نہیں کیے۔ تمام اختیارات کا وہ اکیلا مالک ہے۔ اس نے کسی کو اجازت نہیں دے رکھی کہ وہ ان معاملات میں کسی غیر اللہ کو پکارے، ان سے بیٹا مانگے، ان سے بیٹی مانگے، ان سے شفا مانگے، ان سے رزق مانگے، مشکلات میں اس کا حل مانگے۔ اللہ رب العزت نے یہ کسی کے لیے بھی جائز اور حلال نہیں رکھا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے، مسجدوں کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ مسجدوں میں آئیں گے، ان کے عقائد کی اصلاح ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا، انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے گا، انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے گی، انہیں بندوں کی عبادت سے نکال کر ان کو اللہ کے در پہ جھکایا جائے گا۔ یہ مسجدوں کا مقصد ہے۔ یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ پیغام میں نے آپ کو سمجھانا ہے، آج یہ نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، یہ نقطہ آج آپ نے نوٹ کر کے لے جانا ہے کہ مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ما فوق الاسباب، رزق اللہ سے مانگنا ہے، شفا اللہ سے مانگنی ہے، بیٹا اللہ سے مانگنا ہے، پکار مدد اللہ سے ہے، ندا اللہ سے کرنی ہے۔ یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد صرف اور صرف مسجدیں بنانے کا ہی نہیں ہے، یہ مقصد پوری دنیا بنانے کا ہے۔ یہ مقصد، یہی مقصد دنیا قائم کرنے کا ہے، یہی مقصد انسان کو پیدا کرنے کا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جنوں کو، انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت جہاں رکوع ہے، سجدہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اور قیام عبادت ہے، اور نظر و نیاز عبادت ہے، چڑھاوا عبادت ہے، اسی طرح دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، ما فوق الاسباب عبادت ہے۔ کسی کو پکارنا، رزق مانگنا اللہ سے اس کی عبادت ہے، اللہ سے شفا مانگنا اس کی عبادت ہے، اللہ رب العزت سے بیٹا مانگنا اس کی عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا۔ اللہ نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کی، پکارنا اللہ کو، پوری کائنات کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہو، اللہ کو پکارا جائے، نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہو۔ پوری دنیا بنانے کا مقصد، قائم کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، تاکہ عبادت اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بسایا، اس میں انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی ضروریات کے لیے اللہ نے زمین کو آرڈر دے دیا۔ زمین اناج اگاتی ہے، زمین غلہ اگاتی ہے، ہم وہ اناج کھاتے ہیں، اپنی ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں۔ یہ ہماری غذائی ضروریات تھی۔ اللہ رب العزت نے ہماری روحانی غذا کے لیے آسمانوں سے اللہ نے کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، رسول اللہ آئے۔ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو، رسولوں کو صرف اور صرف میں نے اس لیے بھیجا ہے
قوموں کی طرف، بستیوں کی طرف، خاندانوں کی طرف. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. یہی آرڈر تھا کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی، ایک اللہ کی. اور عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے. ما فوق الاسباب پکارنا عبادت ہے، ما فوق الاسباب دعا کرنا عبادت ہے. اور یہ اللہ کا حق. مسجدیں قائم کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے ندا کرنا. اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی مساجد کو دیکھیں. مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کس کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کیا اللہ کو پکارا جا رہا ہے یا اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی پکارا جا رہا ہے؟ کس کس کو آواز دی جا رہی؟ رزق کس سے مانگا جاتا ہے؟ بیٹے کس سے مانگے جاتے ہیں؟ شفاعت کس سے مانگی جاتی ہے؟ کس کس کو مشکل کشا سمجھ کے ندا دی جاتی ہے؟ کس کس کو آوازیں دی جاتی ہے؟ کیا مشکل وقت میں یا علی مدد نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے نا. یہ آوازیں بلند ہوتی ہے نا، یہ نعرہ بلند ہوتا ہے نا. یا علی مدد کا نعرہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کیا مسجدوں کے اندر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مدد مانگی جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو شیئن للہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ کیا اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ غوث اعظم کیا معنی ہے غوث اعظم کا؟ غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑھ کے فریاد سننے والا، لوگوں کی مشکلات کو رفع کرنے والا، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والا، لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کی مصیبتوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو جو سب سے زیادہ رفع کرنے والا ہو، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں. کہ اللہ کی زمین پر بندوں کو غوث اعظم نہیں بنایا جاتا؟ مسجدیں بنانے کا کیا یہ مقصد ہے؟ اللہ کے نبیوں کو زمین میں پر بھیجنے کا کیا یہ مقصد تھا؟ کیا انسان کی پیدائش کا یہ مقصد تھا؟ میرے بھائی نہیں. اللہ رب العزت اس کی اجازت نہیں دیتے، اس میں کوئی شک نہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نہیں، عظیم تر تھے، سید ولد آدم تھے، پوری کائنات کے سردار تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں پوری کائنات کے امام بن کے آئے تھے. ان رفتیں تھی، عظمتیں تھی، مقام و مرتبہ تھا. لیکن مشکل وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا سکتی نہیں. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند و بالا تھا. میرے پیغمبر نے کہا تھا جو میرے علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے. میرے علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، علی المرتضی سے نفرت جو ہے وہ کفر اور نفاق کی علامت ہے. میرے پیغمبر نے کہا تھا صبح میں جھنڈا ایک ایسی ہستی کو دوں گا اور اللہ رب العزت کے حکم پر وہ ہستی جھنڈے کو تھامے گی، تلوار کو لہرائے گی، جھنڈا لے کر میدان میں اترے گا، تلوار چلائے گا. اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ کی مدد سے وہ سبوں کی سبیں گراتا چلا جائے گا، وہ جو ہے گردنیں کاٹتا چلا جائے گا اور وہ پرخچے اڑاتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کرے گا. وہ ہستی کون تھی؟ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. عظمتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن میرا بھائی ان عظمتوں کے باوجود وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ بگڑی بنانے والے نہیں تھے، وہ کشتیوں کو تارنے والے نہیں تھے. یہ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے لیے.
کو یا علی مدد نہیں کہا جا سکتا. یہ تیرا عقیدہ ہے یا میرا عقیدہ ہے, یہ تیرا منہج ہے یا میرا منہج ہے, یہ تیری مسجدوں میں نعرہ لگتا ہے یا میری مسجد میں لگتا ہے. تو کیسے کہتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے؟ تو کیسے کہتا ہے کہ ہمارے اندر شرک نہیں ہے؟ تو کیسے کہتا ہے کہ ہمارے اندر کتاب و سنت سے ہٹ کر عقائد نہیں ہے؟ اگر تو توحید کو سمجھتا ہے, انکار کر کھڑا ہوتے اپنے منبر پر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں والے ہیں, مقام و مرتبے والے ہیں, لیکن وہ مشکل کشا نہیں تھے. مشکل کشا صرف اللہ ہے. اعلان کرو کہ یا علی مدد کہنا یہ ثابت نہیں ہے, یا علی مدد کہنا کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے بزرگ تھے. جو ان کی بزرگی کو نہیں مانتا, جو ان کی توہین کرتا ہے, میں ان کو اسلام کا, محمد علیہ السلام کا, اللہ کا دشمن مانتا ہوں. جو جناب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی توہین کرتا ہے. لیکن میرے بھائی حقائق کی دنیا میں آ, میرے بھائی کتابیں کھول, میرے بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ, میرے بھائی علم کی دنیا میں آ, علم کی دنیا میں, علم کی دنیا میں آ, حقائق کی دنیا میں آ کے سانس لے. بزرگوں کی بے شک بجا ہے, ولایت ولیوں کی بے شک بجا ہے, بزرگوں کی بے شک بجا ہے, لیکن اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے. بزرگوں کی بے شک بجا ہے, وعدے اور گھاٹے کا مالک صرف اور صرف خدا ہے. تمہارے پیغام کو تو سن, تو ہمارے پیغام کو سمجھنے کی کوشش تو کر. ان اینکوں کو اتار دے, تعصب کی پٹیوں کو اتار دے, تعصب کی اینکوں کو اتار کے آ, ہمارے قریب تو آنا. تجھے دور رکھا گیا ہے, تجھے دور کیا گیا ہے, کہا گیا نانا قریب نہ جانا. پوچھو میاں اجاز خان سے, کتنے سال اس کو دور رکھا گیا تھا, کتنے سال اس کو ہم سے دور کیا گیا تھا. وہ ہمارا نام سننا بھی برداشت نہیں کیا کرتا تھا. دیکھیں ایک مجلس اس سے ہوئی تھی اللہ کے فضل سے, جب حقائق کو کھولا تھا, جب کتاب و سنت کے حقائق کو اس کے سامنے رکھ دیا تھا, اس کی آنکھیں کھل گئی تھی. ہم گالیاں نہیں دیتے, ہمارا مذہب گالیاں نہیں سکھاتا. ہم کتابیں کھولتے ہیں, ہم قرآن کھولتے ہیں, اللہ کے فضل و رحمت سے ہم بخاری کھول کے رکھتے ہیں, ترجمے والی بھی رکھتے ہیں. جس کو عربی نہیں آتی اس کے سامنے ہم عربی رکھ کے اس پر اپنے علم کی دھاک نہیں بٹھاتے. ہم کہتے ہیں ترجمے ہو چکے ہیں, انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں, اردو میں ہو چکے ہیں, فارسی میں ہو چکے ہیں, بنگالی میں ہو چکے ہیں, کتنی ہی زبانوں میں قرآن و حدیث کے ترجمے ہو چکے ہیں. اور انگریز قرآن کا ترجمہ انگلش میں پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے, بخاری کو انگلش میں پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے, ہدایت مل رہی ہے. آپ کا مولوی کہتا ہے نانا بخاری کیوں اٹھائے پھرتے ہو. وہ کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. میرا بھائی حقائق کی دنیا میں آؤ, حقائق کو دیکھو. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے ولی تھے, بزرگ تھے, لیکن وہ غوث اعظم نہیں تھے. غوث اعظم کیا, وہ تو غوث بھی نہیں تھے. غوث کا مطلب ہوتا ہے فریادیں سننے والا, مصیبتوں کو دور کرنے والا, پریشانیوں کو رفع کرنے والا. اللہ کے سوا پریشانیوں کو رفع کرنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے بتاؤ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقام زیادہ ہے, ان کا مرتبہ زیادہ ہے, ان کی عظمت زیادہ ہے, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہے نا. اللہ
نے تمام نبیوں پر اس کو فضیلت بخشی ہے، تمام نبیوں کا پر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے تمام انبیاء پر، تمام رسول اللہ پر عظمت بخشی ہے۔ اللہ کے نبی تو غوث اعظم نہیں ہے، آپ بھی نہیں کہتے، تو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم آپ کیسے کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر کے پاس ایک صحابی کچھ لوگوں کو لے کر آیا، کہتا ہے چلو قوموا بنا الی رسول اللہ، چلو اٹھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کیا کرتے ہیں؟ نستغیث من ھذا المنافق۔ مدینے میں ایک منافق تھا جو یوز المسلمین، مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، اس سے مسلمان پریشان تھے، تنگ تھے۔ اس حدیث کو امام طبرانی لائے ہیں، امام احمد لائے ہیں، مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی لا کر اس کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں کہ لوگوں نے کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کیا کہتے ہیں کہ اس منافق سے ہمیں نجات دلاؤ۔ انہوں نے آ کے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نستغیث بکا من ھذا المنافق، اس منافق سے کے بارے میں ہم آپ سے فریاد کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا یستغاث بی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، انما یستغاث باللہ، صرف اور صرف فریادیں اللہ سے کی جا سکتی۔ یہ میرا مسلک ہے، یہ میری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ یہ تم نے اس کو گستاخی کا نام دے دی، تم نے اس پر گستاخی کا لیبل لگا دی، تمہیں دور کر دیا گیا، کہا یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ ولیوں کے گستاخ ہے۔ یہ ادب نہیں ہے۔ فلاں بزرگ اتنے سال تک جو ہے نا وہ کنویں میں الٹا لٹکا رہا، کچے دھاگے کے ساتھ لٹک کے اتنے ساری باتیں کرتا رہا، یہ ادب ہے ولی کا؟ الٹا ولیوں کو لٹکایا جاتا ہے۔ بھلا کوئی عقل سے بھی کام لے لے، کوئی فام نہیں ہے کیا؟ تیرے پاس کوئی شعور نہیں ہے؟ دولے شاہ کے جس طرح وہ ہوتے ہیں نا، ان پر ایک برتن سر پہ چڑھا کے بچے کے دماغ کو بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح دماغ بند ہو چکی ہے۔ اللہ کے ولی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ اتنے سال وہ کھاتا کیسے تھا، پیتا کیسے تھا، قضائے حاجت کیسے کرتا ہوگا، بھلا سوچو خواہ۔ کوئی عقل اور نقل سے بھی سیکھا جاتا ہے، کوئی حقائق، کوئی سوچنے کی بھی قابلیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان سوچے نا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، انما یستغاث باللہ، صرف اور صرف فریادیں جو ہے وہ ایک اللہ سے کی جا سکتی۔ اللہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ قرآن، وہ تو ایک جو گٹھلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹھلی، اللہ نے اس کی بات نہیں کی، کھجور کی بھی بات نہیں کی، اللہ نے کھجور کی گٹھلی کی بات بھی نہیں کی۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک ترین چھلکا ہوتا ہے، ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں، قطمیر۔ اللہ نے فرمایا وہ عقل کے اندھو، والذین تدعون من دونہ، جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا
اللہ کے سوا سب ہے، انبیاء اللہ کے سوا ہے، اولیاء اللہ کے سوا ہے، اتقیاء اللہ کے سوا ہے، امام اللہ کے سوا ہے، جو ہستیاں بھی اللہ کے سوا ہے، تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تم سے فریاد کیوں کرتے ہو؟ ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو کھجور کے چھلکے کے مالک بھی نہیں۔ سورہ حج اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو اللہ کی بیان کردہ مثالیں سنا کرو اللہ کی۔ مولوی جو قصے کہانیاں بیان کرتا ہے نا، اس میں توجہ نہ دیا کرو۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، قرآن نے وہ دلیل ہے، وہ علم ہے، وہ حقیقت ہے، اس کا نام علم ہے۔ قرآن کی طرف آؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، غور سے۔ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے، آنکھوں کو کھول کے، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے، پٹیوں کو اتار کے، تعصب کی اینکوں کو اتار کے، یہ سارے مفہوم نکلتے ہیں اس کے سارے۔ فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ اللہ کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس ہستی کو تم پکار کے بیٹے مانگتے ہو، بیٹیاں مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو، مشکلات کا حل مانگتے ہو، اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس ہستی کو بھی پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ حج اٹھانا، اپنے گھر میں سورہ حج پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، ترجمے والا قرآن نہ کر۔ تو کیسے کہتا ہے لے ککرد دے پتر؟ تو کیسے کہتا ہے خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ عقل کے اندے، خواجہ کیا دے سکتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، جس کو تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ تو کہتا ہے خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ کلمہ کفر کبھی ابو جہل نے بھی نہیں کہا تھا۔ جاؤ ابو جہل کے عقیدے کو پڑھ کے دیکھو، جاؤ ابو جہل کے ترجمے اور اس کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، اس نے بھی یہ شرک کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا تھا ایک اللہ دیتا ہے، ایک اللہ دیتا ہے، اس کا عقیدہ تھا، اس کا عقیدہ تھا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، وہ کہتا تھا آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے، زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ اور انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، بارشیں اللہ اتارتا ہے، کھیتیاں اللہ اگاتا ہے۔ یہ اس کا عقیدہ تھا۔ کوئی انکار کرنے کی جرت کرے، میدان میں آنے کی جرت کرے، میدان لگانے کی جرت کرے، میں ہی ثابت کروں گا۔ ابو جہل کا عقیدہ تھا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، صرف اللہ۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا، وہ اپنے بچوں کے نام یہ نہیں رکھتے تھے پیران دیتا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے اللہ نے بیٹا دیا، اس کو کہتا ہے پیرا نے دیا ہے، پیروں نے۔ قرآن سنو، قرآن کے حقائق سنو، قرآن کی دلیلیں سنو۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو مکھی بنانے سے بھی عاجز ہیں۔
जाओ ना किसी पहुंची हुई सरकार को, बड़ी पहुंची हुई सरकार है, उसका जुब्बा जितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें कितना बड़ा लंबा तुर्रा क्यों ना पहना हो, जाओ उसे कहो मक्खी तो बनाओ हमारे सामने। मक्खी क्या, मक्खी का पर भी नहीं बना सकता, पर भी बना दे मेरी गर्दन उतार देना। लैया खुलुकु जुबाबा, ये चैलेंज है, चैलेंज किसी आम शख्स का नहीं, आम हस्ती का नहीं, किसी मखलूक का नहीं, कायनात के सबसे बड़े मालिक का, कायनात को पैदा करने वाले का चैलेंज है। लैया खुलुकु जुबाबा, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। मक्खी तू बेटे मांगता फिरता है, तू बेटे तलाश करता फिरता है, तू कहता है ये बेटा देगा। कुरान पढ़, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, ये बादशाह थे, ये इख्तियार एक अल्लाह के पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे और बेटियां देने के लिए मुंशी और डीलर नहीं रखा हुआ। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीनों की बादशाहत, इस आसमानों जमीनों का इख्तियार एक अल्लाह के पास है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो जिसको चाहे बेटियां दे, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो जिसको चाहे बेटे दे, और युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, वो जिसको चाहे बेटे भी दे, जिसको चाहे बेटियां दोनों मिला के दे। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहे वो बांझ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे दिए थे, शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां दी थी। और सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा सारी जिंदगी रोती रही, अल्लाह से मांगती रही, झोलियां फैलाती रही। अल्लाह आयशा की गोद में ना बेटा देता है ना बेटी देता है, वो साबित करता है मेरे सिवा कोई बेटे बेटियां नहीं दे सकता। ये मकसद है, वान्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह के लिए होती है, और मस्जिदों का मकसद क्या है, अल्लाह के सिवा किसी गैर को मत पुकारो। हक़ाइक़ की दुनिया में तो हो, किस किस को समझा जा रहा है कि ये इसके पास फला इख्तियार है, इसके पास फला इख्तियार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ला यस्ततीऊना नसरकुम, नसरकुम, तुम्हारी मदद, तुम्हारी नसरत, तुम्हारा साथ, तुम्हारी मदद बेटों के जरिए, रिज़्क़ के जरिए, शफा के जरिए। अल्लाह फरमाते हैं ला यस्ततीऊना नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वो तो अपनी मदद भी। आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला अनफुसहुम यंसुरू, वो अपनी मदद भी, तुम्हारी मदद उन्होंने क्या करनी, अल्लाह के सिवा कोई अपनी मदद भी नहीं कर सकता। और किस हस्ती की मैं मिसाल आपके सामने रखूं, मैं उस हस्ती की मिसाल आपके सामने रखता हूं जिससे बड़ा अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं, जिससे अल्लाह ने किसी और को बनाया ही नहीं, उससे बढ़कर अल्लाह ने किसी को हसीन भी नहीं बनाया, उससे बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को खूबसूरत भी नहीं बनाया, उससे बढ़कर अल्लाह ने किसी को बाहया भी नहीं बनाया, उससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को बाकिरदार भी नहीं बनाया, बाकमाल भी नहीं बनाया, उससे बढ़कर कोई नहीं। हसन ने कहा था ahsana minka lam taraktu aynun wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarram min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha। आका ahsana minka, आपसे ज्यादा हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं, कोई आंख देखती कैसे, किसी माँ ने जना ही नहीं, कोई माँ जनती कैसे, अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं। मैं उसकी मिसाल आपके सामने रखूं, सूरज जिन उठा के देखे, अल्लाह क्या फरमाते हैं, कुल है मेरे पैगंबर, ऐ सय्यदुल वुल्दी आदम, ऐ पूरी कायनात के सरदार, ऐ सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ऐ मेरे नबी, ऐ आदम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक आने वाले तमाम नबियों के सरदार, कुल है मेरे नबी कह दो, इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, मैं
نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ میں تمہارے لیے کسی فائدے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس قرآن کو ہم کہاں لے جائیں؟ آپ کی عقل مانے یا یہ قرآن مانے، آپ کی فقہ مانے یا قرآن مانے، آپ کی جو ہے وہ جو جتنی بھی کتابیں ہیں جن میں آپ کے عقائد و نظریات لکھے ہوئے ہیں، آپ کی کچی روٹی پکی روٹی، آپ کی قدوری ہے یا آپ کی ہدایہ ہے یا آپ کی بہار شریعت ہے یا جو بھی آپ کی کتابیں ہیں، میں اس کو مانوں یا قرآن کو مانوں؟ اگر میں اس کو مانتا ہوں تو قرآن جاتا ہے، اگر میں قرآن کو مانتا ہوں تو تیری کتابیں غلط نکلتی ہیں۔ یہ حقائق ہے میرے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دو کوئی الجھن میں نہ رہے، تاکہ کوئی غلطی میں نہ رہے، تاکہ کوئی بھول میں نہ رہے۔ میرے نبی کہہ دو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ ایک دفعہ کہلوایا ہے۔ ایک اور جملہ ہے وہ اللہ نے اپنے نبی سے 2 مرتبہ کہلوایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا 2 مرتبہ ذکر کیا۔ سورہ اعراف اٹھا کے دیکھو وہ کون سا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تمہارے نفع نقصان کا میں مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں نبی کہہ دو، اے میرے پیغمبر کہہ دو، دنیا والوں کو بتا دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ سورہ اعراف اٹھاؤ، قرآن پڑھو۔ تو قرآن پڑھتا ہوتا، تو قرآن کھولتا ہوتا، تو قرآن ترجمے سے خود پڑھتا، اور تو بخاری پڑھتا ہوتا، تو مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی پڑھتا ہوتا، تو در در پہ ٹھوکریں نہ کھاتا۔ زمین نیاز کبھی کہیں جا کے جھکاتا ہے، کبھی کہیں جا کے جھکاتا ہے، کبھی تو پاک بدن پہنچتا ہے وہاں نہیں تو پھر تو لاہور چلا جاتا ہے، کبھی کہتا ہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دو کھری، اور تیری قسمتیں ایسے نہیں کھری ہوگی۔ تجھے اللہ کے در پہ جھکنا پڑے گا، اللہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ وہ آوازیں دیتا ہے کوئی گناہگار مجھ سے مانگے، ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے، تنگ دست مجھ سے رزق مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ سورہ اعراف ہے، فرمایا کہہ دو میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ دوسرا مقام سورہ یونس میں بھی اللہ اپنے پیغمبر کو کہا ہے، اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، اے میرے نبی کہہ دو قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے میرے نبی کہہ دو کسی نفع نقصان کا میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے۔ میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میں نقصان سے نہیں بچ سکتا، میرا رب مجھے نفع دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نفع کو روک نہیں سکتی۔ تو کیوں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے؟ مسجدوں کے مطلب کو تو سمجھنا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ان کو صرف ایک اللہ کے نام پہ ہی بنانا چاہیے، ان کا مقصد جو یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں کیا نقشہ کھینچا ہے، سورہ فاطر میں اللہ نے کیسے کھول کھول کے بیان کیا ہے تاکہ الجھنے نہ رہے، تاکہ مغالطے میں نہ رہے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، تاکہ دھوکے ختم ہو جائیں، تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، کسی کے ایمان کو لوٹ نہ سکے، کسی کے ایمان کو ڈس نہ سکے۔ ادھر آ پیارے، ادھر آ، میں قرآن کھول کھول کے تیرے سامنے رکھوں، قرآن کھول کے ہمارے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم ان کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، کتابیں کھول کے دکھاتے ہیں، اور کچھ ایسے متعصب ہر درم ہوتے ہیں، ادھر بولتی بند ہو جاتی ہے اور ہم ان کو لکھ کر بھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر غلط ثابت کرے پھر آنا بلانا۔
واپس آنے کی جرات نہیں ہوتی تو گلیوں میں پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہم گئے تھے جواب نہیں ملا. ہمت تیرے اندر تھی تو دوبارہ آتا نا, آ بیٹھا مجھے بلاتا, کہتا یہ تو آپ نے غلط لکھا, یہ حدیث نہیں تھی. سورہ فاطر میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہہ دو قل ارأیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ, اے پیغمبر کہہ دو ان سے پوچھو غیر اللہ کو پکارنے والوں کو, غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والوں کو, غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنے والوں کو, غیر اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھنے والوں کو, کشتیاں تارنے والا سمجھنے والوں کو, ان کو کہو اے میرے پیغمبر کہو ان کو اللہ کیا کہنا ہے, قل ارأیتم ان سے کہو تمہارا کیا خیال ہے, شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کا شریک تم نے بنا رکھا ہے, بتاؤ یہ کیسے شریک ہو گئے ہیں, یہ پکارے سننے والے کیسے ہیں, یہ بیٹے دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں, یہ بیٹیاں دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو یہ بتائیں ارونی ارونی, ان کو کہو کہ مجھے دکھائیں ماذا خالقو من الارض, انہوں نے جن کو تم پکارتے انہوں نے کیا پیدا کیے, کیا مطلب ہے؟ اصول دیا اللہ نے آپ کو, اصول اس کو پکارا جا سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے, جس نے آسمان بنایا ہے, جس نے زمین بنائی ہے, جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس نے اس کا آسمان کو, پہاڑوں کو اور اس ذرے کو بھی جس نے پیدا کیا ہے اس کو پکارا جا سکتا ہے. جس نے کچھ نہیں پیدا کیا اس کو پکارا جا سکتا نہیں. دو طریقوں سے اللہ نے رد کیا ہے, غیر اللہ کو پکارنے والوں کو, غیر اللہ کو مشکل کشا کہنے والوں کا اللہ نے رد کیا ہے دو طریقوں سے, عقل سے بھی نقل سے بھی. پہلے اللہ رب العزت نے عقل کی بات کی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے عقل دی ہے, پیدا کیا ہے تو عقل دی ہے نا. پہلے اللہ نے عقل کی بات کی ہے کہ مجھے بتاؤ جن کو تم پکار رہے ہو, بتاؤ ماذا خلقو من الارض, انہوں نے اتنی لمبی زمین, اس پوری کائنات کی زمین کی کوئی ایک بتا دو, تم اس کا کوئی ایک ایکڑ دکھا دو, 4 کنال دکھا دو, 1 کنال دکھا دو, کوئی مرلہ دکھا دو, کوئی ایک اینچ دکھا دو کسی بابے نے بنائی ہو. کہتا ہے یہ لاہور والی نگری, یہ فلاں سرکار کی نگری ہے, یہ فلاں سرکار کی. قرآن پڑھ, قرآن کہتا ہے ماذا خلق من الارض, انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا, زمین کا کوئی خطہ انہوں نے پیدا کیے. پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, ام لہم شرک فی السماوات, اچھا آسمان پہ نظر دوڑاؤ, پہلے زمین کو دیکھو, کوئی صوبہ, کوئی ملک, کوئی علاقہ, کوئی ضلع, کوئی تحصیل, کسی قسم کی کوئی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی بزرگ نے, کسی ولی نے, اللہ کے کسی برگزیدہ پیغمبر نے کوئی زمین پیدا کی ہو؟ کیا کوئی ہے؟ جواب نبی میں تھا, نبی میں. پھر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے پوچھو ام لہم شرک فی السماوات, ان کو کہو آسمانوں کو دیکھے, 7 آسمان ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بغیر عمد ترونہا, بھاری بھرکم ہم نے آسمان کو قائم کر دیا ہے, بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. کوئی ایک خیمہ بھی لگا کے دکھایا ہمیں, کوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہمیں لگا کے دکھایا. جاؤ نا, جاؤ اپنے بابوں کو جمع کر لو, جاؤ اپنی ہستیوں کو, جاؤ پہنچی ہوئی سرکاروں کو اکٹھا کرو, انہیں کہو کہ ایک جھونپڑی بغیر کسی سہارے کے, بغیر کسی ستون کے کھڑی کر کے دکھائے. اللہ کیا فرماتے ہیں, اتنے بڑے آسمان میں نے پیدا کیے ہیں, تم بتاؤ ام لہم شرک فی السماوات, آسمانوں کی کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیے؟ یہ عقلی دلیل مانگی ہے, عقلی.
پھر اللہ نے نقلی دلیل بھی مانگی ہے. اچھا ٹھیک ہے عقلی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ ایسی دلیل انسان تلاش کر سکے جس کو عقل مانے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں عقلی نہیں ہے تو پھر نقلی تو ہونی چاہیے نا، پھر نقلی تو ہونی چاہیے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ جو ہم مسح کرتے ہیں موضوع کا، یہ مسح ہم اوپر سے کرتے ہیں. موزے جو ہوتے تھے اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں وہ بوٹ ہوتے تھے، جس طرح فوجیوں کے بوٹ ہوتے ہیں نا، وہ موزے ہوتے تھے. جو موزے پہنتا تھا وہ اس کے اوپر جوتی نہیں پہن سکتا تھا. تو جب انسان موزے پہن کے چلتا ہے تو پھر گرد و غبار مٹی اور وہ تو پاؤں کے نیچے سے لگی ہوتی ہے نا، لیکن جب وضو کے لیے مسح کرنا ہوتا ہے تو اوپر سے کرنا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل نہیں مان رہی لیکن نقل کہتی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، ہم سنت کے تابع ہیں. یہ جو ہے یہ نقل ہے. یہ مثال میں نے فرق بتانے کے لیے آپ کے سامنے رکھی. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے عقل کی بات کی ہے کہ عقل مندو دیکھو، کیونکہ کفار مکہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا، ایک بھی جو کہتا ہو کہ زمین کی ایک اینچ بھی کسی بابے نے بنائی ہے. وہ سب کہتے تھے اللہ نے بنائی. والا انسان تو من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کس نے بنائے آسمان زمین؟ وہ کہتے تھے اللہ نے. اللہ رب العزت نے دوسری بات کیا کہی؟ کہا اچھا پھر تم ان کو پکارتے ہو پہنچی ہوئی سرکاروں کو، تو بتاؤ اگر عقل میں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے تو بتاؤ. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا اللہ فرماتے ہیں میری اتاری ہوئی کتاب میں سے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس میں یہ لکھا ہو اللہ کے سوا کوئی ہستی دعائیں سننے والی ہے، بیٹے دینے والی ہے، مشکلات کو رفع کرنے والی ہے، اس کو پکارا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے ایسا؟ یہ کوئی دلیل اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کتاب میں، تو کتاب میں بھی کوئی دلیل ہے؟ قرآن بھرا بڑا ہے وہ اس کا رد کرتا ہے، تورات غیر اللہ کو پکارنے کا رد کرتی ہے، انجیل رد کرتی ہے، زبور رد کرتا ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ اٹھاؤ، یہ سارے کے سارے صحیفے کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ سوال کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا کوئی دلیل ہے؟ کتاب میں کوئی دلیل ہو؟ ایک اور مقام پہ بھی یہی اسی مفہوم کی آیہ مبارکہ ہے، اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن میں نہیں تو پہلی آسمانی کتابوں میں سے جو کسی کتاب میں کوئی آیت لے کے آؤ جو یہ بتاتی ہو کہ اللہ کے سوا کسی بزرگ کو کسی ولی کو پکارا جا سکتا ہے، اس کو یا مدد کہا جا سکتا ہے، جاؤ کوئی ایک دلیل لاؤ. اللہ فرماتے ہیں لے کے آؤ. نہیں ہے ان کے پاس. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے عقلی نقلی دونوں دلائل سامنے رکھ کے دونوں دلیلیں مانگ کے آگے اللہ رب العزت کیا لفظ بل استعمال کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بل نہیں بلکہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ لاجواب ہو گئے، ان کی بولتی بند ہو گئی ہے، یہ عاجز آگے ہے، یہ بے بس ہو گئے ہیں، یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا جا سکتا ہو، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو، یا کسی نے آسمان و زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو، یہ ثابت نہیں کر سکتے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان کے پاس کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، پھر کرتے کیا ہے؟
جب دلیلیں نہیں ہیں تو قوم کو مطمئن کیسے کرتے ہیں؟ جب قرآن کے حقائق نہیں ہیں تو پھر قوم کو الو کیسے بناتے ہیں؟ جب حقائق نہیں ہیں تو پھر قوم کو کیسے بند کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دکھاتے ہیں۔ کتابیں ہیں بات اور ہوتی ہے، کتابیں دکھا رہے ہوتے ہیں بات کچھ اور ہوتی ہے، کہتے کچھ۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ۔ آپ کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، جو اللہ نے ذکر کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے بات کی ہے، وہ دھوکہ آپ کو بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں شرک کہ فلاں بندہ مشرک ہو گیا، نبی علیہ السلام کی امت میں تو کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا تو کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے۔ بخاری دکھا کے دھوکہ دیا، بخاری اٹھا کے جاؤ صحیح بخاری میں کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دے جس میں میرے پیغمبر نے کہا ہو کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، میں بخاری کے بدلے میں تول کے اس کو نوٹوں سے بھر دوں گا۔ ایک ایسا حوالہ پیش کرے، ہمت تو کرنا، کھول کہنا کتاب کھول کے دکھا۔ ادھر امت کی بات نہیں تھی۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا تھا، صحابہ کو کہ لا اخشی علیکم الشرکا، اے میرے صحابہ میں نے تم پر محنت اتنی کی ہے، میں نے تمہاری تربیت اتنی کی ہے، اب مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے صحابہ کو کہا تھا، اور ملا نے کیا کیا؟ بخاری دکھا کے کہا میرے نبی نے کہا میری امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ امت کا لفظ دکھا دے، جا میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ حقائق کو مسح کیا جاتا ہے، حقائق میں دبیز پردے ڈالے جاتے ہیں، اور حقائق کو جو ہے نا اس کی شکل کو بگاڑا جاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یا میں تمہیں دکھاتا ہوں، میرے پیغمبر نے کہا تھا، صحیح مسلم میں ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوئے گی، حتی تلحق قبائل من امتی، من امتی، میں امت کا لفظ دکھاتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے تلحق مال مشرکین، تلحق بالمشرکین، وہ مشرکوں کے ساتھ مل کر مشرکوں والے عمل کریں گے۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان، جہاں امت کا لفظ موجود ہے، قوم کو یہ دھوکہ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بل، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے۔ تم سچے ہو اپنے مسلک پر قائم رہنا، اور ابا اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا، ابا اجداد کے دین پہ چلتے رہنا، یہ سچا دین ہے، جنت میں جاؤ، یہ دھوکے کے وعدے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنی آخرت بچاؤ، اپنی قبر بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ لگو، قرآن کھولو، قرآن حدیث کھولو، دلیل مانگو۔ اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی؟ تو اردو بھی نہیں پڑھ سکتا؟ سوٹ خریدنا ہو تو 20 سوٹ اتروا لیتا ہے دکاندار سے، تھانوں کے لینے لگ جاتی ہے، ایک ایک کپڑے کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ ادھر تو اعتماد نہیں کرتا، ادھر مولوی نے کتاب دکھائی تو نعرے لگا رہا ہے یہ عقل کم تھا۔ کتاب تو دیکھ، کتاب تو کھول کہ اس کتاب میں وہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ اچھا تو اردو نہیں پڑھ سکتا، عربی نہیں پڑھ سکتا، اردو تو پڑھ سکتا ہے، تو نہیں پڑھ سکتا، تیرا بیٹا تو پڑھ سکتا ہے نا۔ کتاب لے کر اپنے گھر جانا، ذرا ہمت تو کر، کبھی کتاب لے کر ہمارے سامنے تو آؤ۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ امت جو ہے شرک نہیں کر سکتی،
میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری میں بھی کھولتا ہوں، تو نے بھی بخاری کھولی ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے، میں اللہ کے فضل و رحمت سے حقائق پہ مبنی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا، اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی تھی، اللہ نے کہا تھا مانگ لو جو مانگنا ہے، ہر نبی نے مانگ لی وہ دعا، اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ نے مجھے بھی وہ دعا کی تھی، دعا دی تھی، میں نے وہ دعا مانگی نہیں، میں نے اس دعا کو سیو کر لی ہے، میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا ہے، میں نے اس دعا کو بچا کے رکھ لیا ہے۔ کیوں نہیں کی؟ آپ نے دعا آقا کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، لشفاعتی لامتی، میں قیامت کے دن وہ دعا کروں گا، اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی وہ دعا آپ کے کس کس امتی کو فائدہ دے گی؟ ہر امتی کی بات نہیں ہے، امتی کی رٹ لگانے والے یہ دیکھ یہ بخاری ہے، میرے آقا نے کہا تھا یا نائلتن یا نائلتن، وہ میری دعا ہر اس میرے امتی کو پہنچے گی، فائدہ دے گی۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اس حالت میں دنیا چھوڑی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، میری دعا اس کو فائدہ دے گی، شرک کرنے والے کو فائدہ نہیں دے گی۔ امت کی بات کی، امت کی، میں آپ کے سامنے امت کے الفاظ کے ساتھ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس حقائق ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دھوکہ دینے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس حقائق ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں نہ ہوتے، جس کے پاس پیسے ہوں تو وہ تو جیب میں پیسے کھڑکاتا رہتا ہے نا، تو جس کے پاس میں نہیں ہے وہ بوتلوں کے جو ڈھکنے ہیں نا وہ جیب میں ڈال کے کھڑکاتا پھرتا، یہ اس کو ضرورت ہے جس کے پاس وہ پیسے نہیں۔ جس کے پاس حق ہے اسے کیا ضرورت ہے دھوکہ دینے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے ضعیف حدیثیں پیش کرنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل و رحمت سے کبھی ہم نے صحیح حدیثیں نہیں پیش کی، ہم حقائق صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں، ہم بخاری پیش کرتے ہیں جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا۔ ہم قرآن پیش کرتے ہیں جو لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم یہ کتاب پیش کرتے ہیں۔ ہم بخاری پیش کرتے ہیں، بخاری جس کو پوری امت نے مانا ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ یہ زہر اگلتا ہے بخاری کے خلاف، زہر اگلتا ہے، زہر کہتا ہے بخاری میں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی بھی حدیث ہے، تو مذاق اڑا، تو اس کا مذاق اڑا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، ہمیں اس پر بھی فخر ہے۔ کہتے ہیں عمل کرو، فخر ہے، فخر ہے۔ اللہ کے نبی نے عمل کے لیے کیا ہے۔ عطا سباتا قوم، میرے پیغمبر قوم کی روڑی پر تھے، روڑی گندی جگہ تھی، جب گندی جگہ پہ پیشاب کرنے کی جو ہے نا مجبوری بن جائے تو پھر انسان کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا؟ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا یہ کرنا امت کے لیے رحمت بن گیا۔ اب دیکھو یہ پینٹیں پہننے والے کئی بیچارے طلبہ بھی مجبور ہیں، یا کئی یہ جو پولیس کے اور فوج کے جو ساتھی ہیں انہوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، وہ کیسے پیشاب کریں گے؟ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، کیوں؟ میرے پیغمبر نے عمل کر کے اجازت دی ہے۔ تم بخاری کا مذاق اڑاؤ اور صحیح اور موضوع روایتیں پیش کرو جس کو محدثین نے رد کیا ہے تو منسوب کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، برا بن عازب کی طرف، تو منسوب کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت سے لوگوں کو دور کرو، یہ تمہارے حصے میں ہے۔ ہمیں
یہ ہمارے حصے میں نہیں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے حقائق ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے. ہم صرف وہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے جس کو محدثین نے صحیح کہا ہے، اس کو کسی محدث نے ضعیف نہیں کہا ہوگا. ہم حقائق رکھتے ہیں. یہ موضوع بڑا طویل ہے، تو انشاءاللہ یہ مجلسیں ہماری جو ہے نا گائے بگائے ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ یہ حقائق آپ سنیں گے. آپ خطبہ جمعہ میں بھی کثیر تعداد میں تشریف لے کر آتے ہیں، دوستو احباب کو لے کر آپ آیا کریں. انشاءاللہ ہم خطبہ جمعہ میں بھی ہم اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں نہیں سناتے، میرے دادا نے ایسا کہا تھا، میرے بڑے نے فلاں نے یہ کہا تھا. نہیں، اللہ کے فضل سے ہم قرآن اور حدیث کی بارشیں برساتے ہیں. ہم پوری دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ ہم اس کو امانت سمجھتے ہوئے حق پہنچاتے ہیں. آپ انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں آئیں گے نا انشاءاللہ. ہمارا جو اب جو آنے والا جمعہ ہے اس کا موضوع ہے فتنہ دجال. جب دجال اللہ کے زمین پر آئے گا وہ بہت بڑا شعبدے باز ہوگا اور وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں. پھر وہ کرشمے دکھائے گا جس طرح آج شعبدے باز دکھاتے ہیں نا، اپنی جھوٹی کرامتیں دکھاتے ہیں. کوئی جناب دیوار پہ بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بزرگ نے دیوار پر بیٹھا، وہ دیوار نے چلنا شروع کر دی. فلاں بزرگ ہوا میں اڑتا دکھائی دے رہا ہے. ہواؤں میں اڑنا ولایت ہوتی، اللہ کے نبی اڑتے ہیں. دیواروں میں بیٹھ کے چلانا یہ ولایت ہوتی، تو اللہ کے نبی دیواروں میں بیٹھ کے چلتے. جب سواری نہیں تھی، جب سواری میسر نہیں تھی، صحابہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے. آپ نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ اللہ کے نبی ہمارے پاس جہاد میں شامل ہونے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، آپ ہمیں سواریاں دو. فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے. وہ بیچارے روتے ہوئے واپس چلے گئے. نبی علیہ السلام کہتے دیوار پہ بیٹھ جاؤ اور دیوار چلنا شروع ہو جاتی. یہ حقائق ہے، یہ دلائل ہیں جو آج دیے جاتے ہیں. قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ. تو یہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. وہ اس کے پاس ایسے شعبدے بازیاں ہوں گی کہ وہ جدھر چاہے گا نا بارشیں برسے، لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی بارش برس رہی ہے، اور لوگوں کو ایسا نظر آئے گا کہ ادھر سے کھیتیاں اگ رہی ہیں. جو اس کو نہیں مانے گا ادھر قید سالیاں دکھائی دیں گی، ادھر بارشیں برستی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی. اس قسم کے شعبدے اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک میں آگ دکھائی دے رہی ہوگی، ایک میں دودھ. بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے کیسے کیسے فتنے ہیں، وہ اپنے فتنوں کی لپیٹ میں لوگوں کو کیسے لے گا، اس کی ساری تفصیل خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی صحت دی تو انشاءاللہ ہم حقائق کتاب و سنت کے ذریعے رکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. کیا نام بزرگوں کا؟ میاں احمد بخش لٹو صاحب، اللہ رب العزت اس کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس کے بچوں کی صحت میں، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. میرے پیغمبر نے کہا تھا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جس نے مسجد بنائی، مسجد کو جگہ دی، یا مسجد کے ساتھ کسی قسم کا حصہ ڈالا، اللہ رب العزت جنت میں اس کا محل تیار کر دیں گے. یہ خوش نصیب ہے، مبارک بات کے مستحق ہے. اللہ رب العزت اخلاص کی دولت ان کو دے اور اللہ قبول فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ یہاں آپ دعائیں بھی کریں اور نصرت اور مدد بھی کریں. انشاءاللہ یہاں ایک مرکز قائم ہوگا جہاں سے کتاب و سنت کی انشاءاللہ آوازیں اٹھے گی اور لوگوں کی ہدایت کا اور بہت بڑا ایک ذریعہ بنے گا. جس طرح میں نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. انشاءاللہ اس مسجد کی وجہ سے بھی توحید کے نغمے گونجیں گے، توحید کی آوازیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں رفع فرما، مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو رفع فرما. یا اللہ جتنے مشکلات میں پھنسے ہیں سب کی مشکلات کو رفع فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان موحد فوت ہو چکے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا. اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے. اللہ کلمہ توحید نصیب فرمانا. اللہ مرتے دم تک توحید پر قائم رکھنا. یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرما، ہمارے دوستوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں مکمل اپنی زندگی اسلام کے سانچے اور ڈھانچے میں اللہ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک پورا اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ توحید نصیب فرمانا، موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرمانا، قبر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا. یا اللہ قیامت کے دن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ آپ کے دست مبارک سے جو حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ ان بزرگوں نے یہ مسجد اللہ تیرے لیے، تیرے گھر کے لیے اللہ انہوں نے یہ دی، اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے. یا اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ ان کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے. اللہ صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے. یا اللہ یہاں ایسی مسجد بنے یا اللہ قیامت تک وہ جو ہے آباد اللہ اس کو کر دینا قیامت تک. یا اللہ یہاں سے دین کا کام ہو، اللہ تیری توحید کا کام ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کام ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک نستعین.